بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں امتیاز احمد تارڑ. آج ایک انتہائی خوشخبری والی بات ہے، اور ایک ایسی خوشخبری ہے جو اس سے قبل ہمیں نہیں ملی. بدقسمتی سے ہمارے حکمران، جو ماضی کے حکمران تھے، انہوں نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی، جس بنا پر ہم ایک بہت بڑی معاشی مارکیٹ سے دور رہے. پاکستانی جو چین سٹور ہیں، انہیں $800 ارب کا حجم رکھنے والی سعودی مارکیٹ تک رسائی آسان ہو چکی ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان حلال مصنوعات تیار کرنے والا اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری عام اشیاء ضرورت فروخت کرنے والی جو ہم فروخت کرتے ہیں وہ سعودی سٹور پر تاحال موجود نہیں ہے. جس کی بنا پر ہوا یہ ہے کہ یہ جو خلا تھا، اس خلا کو پر کیا ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے، اور بھارت نے وہاں پر اپنے سٹور کھولے، بھارت نے وہاں پر اپنی مصنوعات بھیجی. اس نے ہماری مصنوعات کو لے کر اپنا لیبل لگایا اور وہاں پر جا کر فروخت کی اور وہاں سے زر ولا کمایا. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ دنیا کا سب سے بہترین نمک موجود ہے کھویڑا کے اندر. لیکن کیا کیا، ہم وہ نمک بھارت کو بیچتے ہیں. بھارت وہ نمک لے کر اس کو اپنے پیکٹ بنا کر، اپنی پیکنگ کر کے اور اپنی مہر لگا کر اس کو یورپ کے اندر اور مشرق وسطیٰ میں فروخت کرتے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن الحمدللہ موجودہ حکومت اس کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، اور ہماری جو عام اشیاء ضرورت ہے وہ فروخت کرنے کے لیے ہمیں اب سعودی عرب کی $800 ارب والی جو منڈی ہے وہ انشاءاللہ دستیاب ہوگی. صورتحال یہ ہے کہ سعودی حکام وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی جو سٹور ہیں وہ یہاں تیار ہونے والی جو دوسری اشیاء ہیں اس کی فروخت اور اپنی مارکیٹ بڑھانے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستانی سفارت خانہ جو سعودی عرب کے اندر ہے، اس میں تجارت کے سرمایہ کاری کے جو منسٹر ہیں اظہر علی ڈہر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی برآمدگان جو ہے وہ بڑے عرصے تک جو سعودی مارکیٹ ہے انہوں نے اس کو نظر انداز کیا رکھا اور اپنی تجارت اور برآمدات کے لیے امریکہ اور یورپی یونین پر زیادہ توجہ دی. تو جس وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو منڈی تھی مشرق وسطیٰ کے اندر، ہمارے پاس بہت بڑی منڈی تھی سعودی عرب کی، اس منڈی سے ہمارا نام و نشان تک ختم ہو گیا. اصل میں جو ماضی کے حکمران تھے انہوں نے اپنی وہاں پہ فیکٹریاں لگانے کے لیے، سٹیل ملز لگانے کے لیے، اپنے بچوں کے بزنس کرانے کے لیے انہیں بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن ہماری قومی معیشت کو سہارا دینے کے لیے انہیں کوئی کوشش نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، جس بنا پر ہم ایک بہت بڑی منڈی سے دور رہے. اور اس منڈی پر غلبہ ہمارا دشمن ملک کا ہو چکا ہے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اشیاء ہماری ہیں، چیز ہماری ہے، پروڈکٹ ہماری ہے، چاول ہمارا ہے، نمک ہمارا ہے، لیکن فروخت کون کر رہا ہے اس کو؟ اور اس کو فروخت کر رہا ہے ہمارا دشمن ملک، اپنا لیبل لگا کر اپنا نام بیچ رہا ہے وہ ہماری چیزوں کے اوپر. اور سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ تو پاکستانی سٹورز کو بڑی خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، کیونکہ ہماری جو مصنوعات ہیں وہ حلال ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے سعودی عرب، وہ بھی حلال چیز کو پسند کرتا ہے اور حلال چیز لوگ کھاتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہماری یہ دوستی ہے وہ شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری ہے. یہ مثال ہم چہنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہی جو مثال ہے ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے لیے بھی یہ بالکل پرفیکٹ ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو 21 کروڑ عوام ہیں، 21 کروڑ عوام کے دل ان کے حرمین شریفین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا سب کچھ حرمین شریفین کے اوپر قربان ہوتا ہے. گنبد خضرا کے اوپر ہمارا سب کچھ قربان ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم اپنی چیزیں وہاں پہ بھیجیں گے، امریکہ اور یورپی یونین وہاں پر بھی چیزیں بھیجیں، لیکن اگر ہم سعودی عرب کے اندر بھی اپنی چیزیں بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہاں پر بہت بڑے رسپانس ملے گا. مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کی جو معیشت ہے سب سے اہم حجم رکھتی ہے، جس کی بدولت وہ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں وہ شامل ہے. اور سعودی عرب کا اگر ہم اندازہ لگائیں
تو سعودی عرب کی جو فی کس آمدنی ہے وہ $57,000 سے زیادہ ہے، فی کس آمدنی. اور سعودی جو حکام ہیں، جو پاکستانی حکام ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے سٹور ہیں ان کے جو مالکان کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے ہیں اور ان کا انتظامات کا جائزہ بھی لے چکے ہیں. اس وقت ہب لیدر، ناہید سپر مارکیٹ، سویرا ڈپارٹمنٹل سٹور، امتیاز سپر مارکیٹ، چیز اپ اور الفتح جو حکام ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اگر آپ کو میں صرف یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو امتیاز سپر سٹور ہے، امتیاز سپر سٹور کا جو سفر ہے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے. اس سپر سٹور کی جو ملازمین کے ہیں ان کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر چکی ہے، ایک بات. اور اس وقت تقریباً 4 لاکھ سے جو زائد ہمارے جو صارفین ہیں وہ سپر امتیاز مارکیٹ کے ساتھ ہیں. اور اس کی ملک بھر میں 11 برانچز ہیں اور جو اس کو باقی تمام سٹوروں سے ممتاز رکھتی ہیں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو چین سٹور ایسوسی ایشن ہے ان کی جو صدر ہے، چیئرمین رانا محبوب طارق، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستانی کمرشل جو ہمارے کونسلریٹ ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو چکی ہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمیں دیر اس بات کی ہے کہ جیسے ہی کرونا کے بعد حالات ذرا بہتر ہوتے ہیں، سفری جو مشکلات دور ہوتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز سعودی عرب جائیں گے اور وہاں پر ہم جا کر اپنے سٹورز کی جو برانچز ہیں ان کو کھولیں گے. اور جو عزر ڈار ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس وقت ایک مقام ہے لولو، وہاں مدینہ، نیسٹو، سینٹرل پوائنٹ اور میکس، یہ جو چیزیں ہیں نا، ان ناموں سے وہاں پر ان ناموں سے بھارتی جو شہری ہیں وہ ان کے بڑے 8 سٹور ہیں، لولو، مدینہ، نیسٹو، سینٹر پوائنٹ اور میکس، ان ناموں سے ان کے 8 سٹور ہیں اور وہ وہاں پر اشیاء اپنی فروخت کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں ان سٹوروں کے اوپر اشیاء اکثر ہماری پاکستان کی ہیں. نمک ہمارا ہے، نام ان کا ہے. چاول ہمارا ہے، نام ان کا ہے. کنو ہمارا ہے، نام ان کا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے اپنا لیبل لگا کر ہماری چیزوں کو انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ در حقیقت ہمارے جو مثال جات ہیں وہ گوشت، ہمارے پھل، یہ چھوٹی دکانوں پر وہاں موجود ہے. لیکن جو سعودی عرب کا جو وہاں پر جو گاہک ہے ہمارا، سعودی عرب کا جو لوگ ہیں وہ چھوٹی دکانوں پر محلے میں وہ نہیں آتے. صاف سارے بڑی منڈی ہے، بڑے لوگ ہیں، زیادہ پیسہ ہے تو کیا کریں گے؟ وہ ہمیشہ بڑے سٹور کا رخ کریں گے، بڑے سٹور پہ جائیں گے اور بڑے سٹور کے اوپر ہماری چیزیں نایاب ہیں، ہماری چیزیں ہے ہی نہیں. اس لیے اگر پاکستانی سرمایہ کار انفرادی طور پر بھی اور مشترکہ طور پر بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب جا کر اپنے چین سٹور کھولیں تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت بڑا زر مبادلہ مل سکتا ہے. ایک بات. دوسری، ہماری جو حلال فول منڈی ہے اس کو وسعت مل سکتی ہے. اور اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت اس کی یہ کوشش یہ ہے کہ اپنے کاروبار کے جو ذرائع ان کو بڑھایا جائے. بیرون ملک ہمارے جو ذریعہ مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو بڑھایا جائے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو وہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ سیو کیا جائے اور قانونی طور پر وہ پیسہ یہاں پہ آئے. ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا. ماضی میں ہونڈی، حوالہ، ان ذرائع سے پیسہ آتا رہا. اور دوسری بات یہ تھی کہ سارے جو معاملات ہیں، مسائل تھے، ان لوگوں نے ہماری معیشت کو خراب کیا. ہمیں بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.